آپ لوگ جب سوتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے پاکستانی آرمی کے سیکریفائز ہیں، وہ جاگتے ہیں تو آج ہم لوگ سوتے ہیں۔ یہ جو آج سکون پیدا ہوا ہوا ہمارے اس ملک میں، اس کے پیچھے ہماری پاکستان آرمی ہے۔ انڈیا کا تو ویسے ہاضمہ ہر وقت خراب رہتا ہے اور اس میں ہمارے پاکستانی آرمی کا بڑا کردار اس کے اندر ہے۔ پاکستانی آرمی تو دور کی بات ہے، یہ جو ہمارے جو عام لوگ ہیں، سویلینز ہیں، پہلے ان سے تو مقابلہ کر لیں۔ پاکستانی آرمی تو بہت دور کی بات ہے۔ اپنی کمپنی اچھی رکھیں، اپنا دوستانہ جو سرکولیشن ہے وہ اچھا رکھیں۔ اگر آپ کو یہ چیزیں اچھی رہیں گی تو پھر آپ کرائم جیسی ایکٹیویٹیز کے اندر ماہر نہیں ہوں گے۔ جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے مہمان کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ندیم خان۔ جیسے کہ ہم نے بیشتر پروگرام میں مختلف شخصیات کے ساتھ بات چیت کی ہے مختلف ایشوز کے اوپر۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ پاکستان اینٹی کرائم اینڈ ٹیررزم کے جو چیئرمین ہیں میاں شیخ اویس صاحب، ان کو آج ہم نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پیس کے حوالے سے ہے، اور یہ پیس کے لیے ہی کام کرتے ہیں، امن کے لیے کوشاں یہ، اور گلی گلی محلے محلے شہر شہر یہاں تک کہ انٹرنیشنل لیول پر پیس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے، امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جو جنگ تھی، جس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ ایک دہشت گردی، ایک خوف اور اس کے دبدبہ میں تھی، لیکن پاکستان نے، عاصم منیر صاحب نے اس طریقے سے ان کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کروائے، پوری دنیا میں پیس ہوا، امن ہوا۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جی شیخ اویس صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی سر، کیسے دیکھتے ہیں یہ جو وار تھی امریکہ کی، ایران کی اور اسرائیل کی، اور ایران کا جو کردار تھا اور اسرائیل اور یہ تمام جو ہے وہ جنگی معاملات چل رہے تھے، اس پر پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب سے پہلے تو ہماری جو پاکستان آرمی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اور آج آپ لوگ جب سوتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے پاکستانی آرمی کے سیکریفائز ہیں، وہ جاگتے ہیں تو آج ہم لوگ سوتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی آرمی نے اپنے جان کے نذرانے دے کے عوام کے لیے یہ جو آج سکون پیدا ہوا ہوا ہمارے اس ملک میں، اس کے پیچھے ہماری پاکستان آرمی ہے۔ یہ جو پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا جنگی جنون جو معاملہ چل رہے تھے، اس میں ہمارے جنرل صاحب جو ہیں عاصم صاحب، انہوں نے اتنا زبردست قسم کا اپنا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں امن و امان کی صورتحال ہے۔ اس میں ہمارے جنرل صاحب اور ہمارے پی ایم صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب، ان دونوں نے مل کے کلیبوریشن اور کوارڈینیشن میں معاملات لیے اور ساتھ پورے ملک میں جا کے ایک پیس کا پیغام لے کے گئے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے۔ اور دوسرا پیس کے حوالے سے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارا یہ ادارہ اینٹی کرائم اینٹی ٹیررزم پاکستان اس پیس کے حوالے سے کوشاں ہے، اور پورے پاکستان میں ہمارا یہ ادارہ عوام کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہتا ہے تاکہ ہم پیس کے جو ایکٹیویٹیز ہیں جاری رکھیں، ساری رکھیں۔ ہم نے بہت سے اسٹرنگ آپریشنز وغیرہ بھی کیے ہیں، میڈیا چینلز کے ساتھ مل کے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے، اور جو کہ ہمارے کامیابی سے ہم نے اس کو انجام دیا ہے۔ اس میں ہمیں بہت سے اپریشیشن لیٹر ہمیں اداروں نے بھی دیے ہیں کہ یہ ادارہ واحد ادارہ ہے جو کہ پورے پاکستان میں عملی طور پہ کام کر رہا ہے۔ تو باقی میں پاکستان کی آرمی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اپنے جان کے نذرانے دے کر اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمارے اس ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا کی۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بھی بتائیے گا، جس طریقے سے پاکستان نے، وہ ملک جو کل تک دوسرے ملکوں کی جنگیں روکنے کی بات کرتا تھا، وہ ملک جو کل تک دوسرے ممالک میں جنگیں کروایا کرتا تھا، اس ملک کو ساتھ لے کر اپنی بات منوائی ہے، اپنی بات کا لوہا منوایا ہے، اور ایران کے ساتھ مذاکرات کروائے ہیں۔ اسرائیل جیسا ملک جو کسی کی بات نہیں مانتا، آج وہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، اور پوری دنیا میں امن ہوا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کتنا بڑا کام تھا، کتنا مشکل کام تھا، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ تو میں الفاظوں سے تو نہیں بیان کر سکتا، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا عالمی طور پر۔ پوری دنیا میں یہ ہر جگہ گلی کوچے یہی بات چل رہی تھی، جنگ کا ماحول چل رہا تھا کہ ابھی یہ ہو جائے گا، ابھی وہ ہو جائے گا۔ اور ہمارے جو جنرل صاحب ہیں عاصم جوید صاحب، ماشاء اللہ سب سے بڑی بات ہے وہ قرآن حافظ ہیں ماشاء اللہ، اور انہوں نے
اپنی پوری ٹیم کو لے کے تمام معاملات کو پھر مینیج کیا، کور کمیٹی بنائی اور اس معاملات کو پھر لے کے چلیں، جس کی وجہ سے ہمارے اس ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہے۔ اچھا یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیے گا کہ جب یہ جنگی ماحول چل رہا تھا اس دوران انڈیا جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ ایک اس کو جلن پیدا ہوتی ہے پاکستان کو، اس کی پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہوئی ہے، اس کو عزت ملی ہے، پوری دنیا نے پاکستان کو اور پاکستان کی آرمی کو سراہا ہے، ان کے کردار کو سراہا ہے، تمام ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی آج تعریف کر رہے ہیں، جو انڈیا سے ہندوستان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہو سکتا تھا کہ اگر یہ معاملات نہ ایسے ہوتے؟ انڈیا کے بارے میں کیا بات کروں، وہ تو ہماری کسی چیز میں بھی نہیں آتا۔ انڈیا کا تو ویسے ہی ہاضمہ ہر وقت خراب رہتا ہے، اور اس میں ہمارے پاکستانی آرمی کا بڑا کردار اس کے اندر ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی آرمی تو دور کی بات ہے، یہ جو ہماری جو عام لوگ ہیں، سویلینز ہیں، پہلے ان سے تو مقابلہ کر لیں۔ پاکستانی آرمی تو بہت دور کی بات ہے۔ انڈیا تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے، جب بھی انڈیا نے یہ بزدلانہ حملے کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ ہماری پاکستانی آرمی نے اس کو ناک سے چنے چبوائے ہیں۔ جی بالکل، 2 بار پاکستان کی جو آرمی ہے وہ انڈیا کو یہ بتا چکی ہے کہ دوبارہ ایسی جرت نہ کرنا پاکستان کی طرف میلی آنکھ دیکھنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پاک آرمی ہے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر دشمن کوئی بھی ہو، خواہ وہ ہندوستان ہے یا کوئی بھی ہے، تو پاکستان اس کا مقابلہ کرنا جانتا ہے۔ اچھا شیخ صاحب یہ بھی بتائیے گا، آپ پیس پر کام کرتے ہیں، امن کے لیے کام کرتے ہیں، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کن کن علاقوں میں کن کن کرائمز کے لیے، یا کس طرح آپ کا کیا طریقہ کار ہے کام کرنے کا، آپ کا جو ادارہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں کرائم کی بہت سی شکلیں ہیں، جیسے کہ آپ لے لیں کہ ہم نے کالجز میں جا کے، اسکولوں میں جا کے سیمینار کیے ہیں۔ وہ سیمینار کرنے کا کالجز میں، اسکولوں میں جا کے مقصد یہ تھا سیمینار کرنے کا کہ آج کل ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ان کی جو کمپنی ہے، اے آئی کا دور چل رہا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپس میں سارے دوست یار آپس میں بیٹھ جاتے تھے، موبائل فون کا دور نہیں تھا۔ اب تو سب کچھ بڑا کچھ چینج ہو گیا ہوا ہے۔ کالجز میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر جو نشہ ہے یہ بھی ایک کرائم ہے۔ نشہ کالجز میں دیا جا رہا ہے، اسکولوں میں دیا جا رہا ہے، جس سے ہماری ینگ جنریشن خراب ہو رہی ہے۔ اور ہماری ٹیم کالجز میں وزٹ کرتی ہے، اسکولوں میں وزٹ کرتی ہے، وہاں جا کے ایک آگاہی مہم چلاتی ہے کہ آپ اپنی دوستوں کی جو بیٹھک ہے، کمپنی ایک اچھی رکھے۔ اگر آپ کا کوئی بھی آپ کا ایسا کوئی دوست ہوگا وہ سگریٹ بھی پیتا ہوگا، پہلے اسٹیپ ہی ہے سگریٹ سے انسان پھر منشیات پہ آتا ہے، منشیات سے پھر چوری چکاری پھر ڈکیتی پہ آتا ہے۔ اپنی کمپنی اچھی رکھیں، اپنا دوستانہ جو سرکولیشن ہے وہ اچھا رکھیں۔ اگر آپ کو یہ چیزیں اچھی رہیں گی تو پھر آپ کرائم جیسی ایکٹیویٹیز کے اندر ماہر نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا کہ یہ قبضہ گروپوں کے معاملات ہیں، گھروں کے اب تو سی سی ڈی آ گئی ہماری، زبردست ہو گئے معاملات۔ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں، سی سی ڈی جیسے پروگرام، اور ساتھ ہی جو آج کے پیرا فورس ہے یہ کس کے لیے ہے، جس کی وجہ سے جرائم کی ریشو بہت نیچے آئی ہے۔ تو ہم لوگوں نے بھی کافی، ہمارا جو ادارہ ہے اس کو کوئی بھی کرائم جیسی ہمارے کسی عہدیدار کو کوئی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، کوئی معاملات نظر آتے ہیں، وہ ہمارا عہدیدار جو ہے ایک رپورٹ تیار کرے گا۔ رپورٹ تیار کرنے کے بعد ہمارے ہیڈ آفس دے گا، ہم اس کی ایک رپورٹ تیار کر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیتے ہیں اور ان کے تھرو کرائم پہ قابو دلواتے ہیں۔ یہ ہمارا سارا ہے کرائم۔ اچھا شیخ صاحب، پہلے تو یہ دور تھا کہ اسٹریٹ کرائمز ہوتے تھے، چوریاں چکاریاں ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا، اس پہ پولیس کام کرتی تھی، پکڑے جاتے تھے چور۔ آج کل کا جو دور ہے، جیسے جیسے ڈیجیٹل دور آتا جا رہا ہے، کرائم بھی ڈیجیٹل ہوتے جا رہے ہیں، جرائم جو ہے وہ بھی ڈیجیٹل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب نیٹوں کے ذریعے، سموں کے ذریعے اس طریقے کے جو وارداتیں ہو رہی ہیں، جو کرائمز ہو رہے ہیں، اس کو کیسے آپ کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں میں اس کا جواب ایسے ہی دوں گا کہ دیکھیں ہمارا پاس کوئی ساحل آتا ہے کہ اس طرح میرے ساتھ کوئی ڈیجیٹل کرائم ہو گیا ہے، میرا کوئی چیز معاملات ہو گیا، ہم اس کی ایک رپورٹ تیار کریں گے۔ رپورٹ تیار کرنے کے بعد فرض کریں کوئی اگر انٹرنیٹ کے تھرو کوئی کرائم ہوا تو ہم اس کی رپورٹ تیار کر کے ایف آئی او کو بھیجیں گے۔ اگر کوئی اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ ہے تو ہم اس کی ایک رپورٹ تیار کر کے ڈولفن فورس کے جو ہیڈ ہیں ان کو بھیجیں گے۔ اس طرح یعنی کہ جس ڈپارٹمنٹ کا جو کام ہوگا ہم اپنی رپورٹ تیار کر کے اس کے اعلیٰ افسران کو بھیجا کریں گے۔ اچھا، اس جو ساری آپ کی چیزیں ہیں، جو نیٹ ورکنگ ہے، اس کے لیے آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے یا گورنمنٹ کے سپورٹ کی آپ کو ضرورت ہے؟ آپ ہمارے چینل کے تھرو کیا حکومت کو پیغام دینا چاہیں گے؟ اس میں حکومت آپ کا ساتھ کہاں تک دے سکتی ہے؟ آپ کو کن کن چیزوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
دیکھیے اگر گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ تو ہمیں سپورٹ بالکل کر رہی ہے. ہم جو بھی ہماری پیس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتی ہیں، ہم نے گورنمنٹ سے کوئی کسی چیز کی ہم نے کوئی پرمیشن لینی ہوتی، کوئی معاملات کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی کباہت کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑتا. اس میں بالکل ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. اور ہماری یہ سی ایم صاحب جو ہیں، چیف منسٹر صاحبہ، اور ہمارے پی ایم صاحب جو ہیں، انہوں نے امن و امان کے لیے ملک میں بڑا زبردست اقدامات کر رہے ہیں، اور ان کے اقدامات میں ہمارا یہ ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. جی بالکل، شیخ اویس صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو ہمارا ادارہ ہے وہ جرائم کی روک تھام کے لیے، پیس کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس میں جس حد تک ہوتا ہے حکومت کا ساتھ ان کو وہ حکومت دے رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ کرائم جو ہے یا ڈیجیٹل کرائم ہے، کیونکہ آج کل ڈیجیٹل کا دور ہے، زیادہ تر جرائم ڈیجیٹل بھی ہو رہے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہے پاکستان کے کردار کی، جو اس نے پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کے کردار کو، پاک آرمی کے کردار کو سراہا جا رہا ہے، وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے، خراج تحسین ہے، قابل تحسین ہے کہ پاک آرمی نے کس طریقے سے اس شیر کے گلے میں گھنٹی باندھی ہے جو دوسرے ملکوں کی جنگیں رکوانے کی بات کرتا تھا، جو دوسرے ملکوں کی جنگوں کی بات کرتا تھا. آج پاکستان نے اس کی جنگ رکوانے کے لیے کیسے اقدامات کیے ہیں اور کیسے مذاکرات ہوئے ہیں، اور تمام ممالک جو ہیں انہوں نے پاکستان کو اپریشیٹ کیا ہے. شیخ ویس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آئندہ انشاءاللہ مختلف ایشوز پر ہم آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے. پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.